قدیم مصر میں فرعون کا ظلم اپنے عروج پر تھا اور شاہی محل میں ہر طرف خوف اور خاموشی چھائی ہوئی تھی، جہاں بنی اسرائیل پر سختیاں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں۔ ہر نئے پیدا ہونے والے لڑکے کے قتل کا حکم جاری ہو چکا تھا اور گھروں میں ماؤں کے دل خوف سے کانپ رہے تھے، مگر ایمان کی روشنی ابھی زندہ تھی۔ ایک سادہ گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے نو مولود بچے کو گود میں لیے بیٹھی تھیں، اللہ پر بھروسہ کیے، دعا اور صبر میں مشغول۔ رات گہری ہوئی اور سپاہیوں کے قدموں کی آہٹ قریب آنے لگی تو ماں نے بچے کو مضبوطی سے تھاما اور اللہ کے حکم کے مطابق ایک صندوق تیار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نرم کپڑوں میں لپیٹا، نہایت احتیاط سے صندوق میں رکھا اور آنسوؤں کے ساتھ دریائے نیل کے حوالے کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور سے دریا کے کنارے کنارے صندوق کا پیچھا کرتی رہی اور اللہ کی حفاظت ہر لمحہ اس معصوم بچے کے ساتھ رہی۔ صندوق فرعون کے محل کے کنارے پہنچا، جہاں خادموں نے اسے دیکھا اور حیرت سے شاہی محل میں لے گئے۔ جب حضرت آسیہ نے صندوق کھولا اور بچے کو دیکھا تو فوراً ان کے دل میں محبت پیدا ہوئی اور اللہ نے رحمت کا دروازہ کھول دیا۔ اللہ کے وعدے کے مطابق بچہ دوبارہ اپنی ماں کی آغوش میں واپس پہنچ گیا اور ایک ماں کے دل کو سکون نصیب ہوا۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں جوان ہوئے، مگر ان کے دل میں حق اور انصاف کی روشنی ہمیشہ زندہ رہی۔ ایک دن شہر کی گلی میں ظلم کا منظر دیکھ کر ان کے اندر غیرت جاگ اٹھی اور ایک آزمائشی واقعہ پیش آ گیا۔ اس واقعے کی خبر شہر میں افواہوں کی صورت پھیلنے لگی اور لوگوں کے درمیان خوف اور سرگوشیاں بڑھنے لگی۔ رات کے وقت ایک خیرخواہ آیا اور انہیں خبردار کیا کہ اب مصر چھوڑ دینا بہتر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا صحرا کی طرف نکل پڑے، جہاں ریت، پیاس اور تھکن کے باوجود اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ لمبے سفر کے بعد وہ مدین کے قریب پہنچے، جہاں دور سے ایک پرسکون بستی اور پانی کا کنواں نظر آیا۔ کنویں پر دو باحیا خواتین پانی کے انتظار میں کھڑی تھیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد فرمائی۔ جانور پانی پینے لگے اور کنویں کے پاس سکون اور رحمت کا ماحول پیدا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر اللہ سے دعا اور شکر ادا کرنے لگے۔ جلد ہی ایک نیک بزرگ کے گھر میں انہیں پناہ اور عزت کے ساتھ خوش آمدید کہا گیا۔ مدین میں انہوں نے صبر، محنت اور سکون کے ساتھ نئی زندگی شروع کی۔ وقت گزرنے کے بعد وہ اہل خانہ کے ساتھ واپسی کے سفر پر نکلے اور صحرا کی راہوں میں آگے بڑھنے لگے۔ راستے میں کوہ طور کی سمت ایک عظیم نور ظاہر ہوا جس نے رات کے اندھیرے کو روشن کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نور کی طرف بڑھے اور خاموشی سے پہاڑ کی طرف چڑھنے لگے۔ وہ مقدس وادی میں پہنچے جہاں اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا اور نبوت کی عظیم ذمہ داری عطا کی۔ اسی مقام پر انہیں معجزات عطا کیے گئے تاکہ حق کو باطل پر غالب لایا جا سکے۔ عصا اللہ کے حکم سے ایک عظیم اژدہا بن گیا اور معجزے کی ہیبت ہر طرف پھیل گئی۔ پھر ید بیضا کا نور ظاہر ہوا جو اللہ کی قدرت کی روشن نشانی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور حق کا پیغام پوری جرت سے پیش کیا۔ فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا اور ایک عظیم میدان میں سب کو اکٹھا کیا گیا۔ جب معجزہ ظاہر ہوا تو تمام جھوٹے جادو اور رسیاں حق کے سامنے بے بس ہو گئیں۔ جادوگروں نے حقیقت کو پہچان لیا اور فوراً سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کو رات کی تاریکی میں مصر سے نکالنے کا وقت آ گیا۔ فرعون کا لشکر غصے اور غرور کے ساتھ ان کے تعاقب میں صحرا سے گزرتا ہوا پیچھے آیا۔ بنی اسرائیل سمندر کے سامنے پہنچ کر خوف میں رک گئے، جبکہ دشمن بہت قریب پہنچ چکا تھا۔ اللہ کے حکم سے سمندر دو عظیم حصوں میں تقسیم ہو گیا اور درمیان میں خشک راستہ ظاہر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ اسی خشک راستے سے سمندر کے اندر سے گزرنے لگے۔ آخرکار وہ سب سلامتی کے ساتھ دوسرے کنارے پہنچ گئے اور نجات مکمل ہو گئی۔ اسی دوران فرعون کا لشکر بھی اسی راستے میں داخل ہو گیا۔ اللہ کے حکم سے سمندر واپس اپنی حالت میں آ گیا اور ظالم لشکر غرق ہو گیا۔ جب فرعون پانی میں ڈوبنے لگا اور موت کے لمحات قریب آئے تو اس نے کلمہ پڑھنے کی کوشش کی اور کہا کہ میں ایمان لایا، مگر اسی لمحے پانی کے شدید زور کے ساتھ کیچڑ، ریت اور ملبہ اس کے منہ میں بھرنے لگا۔ اس کے ہونٹ رک گئے، آواز دب گئی اور وہ الفاظ مکمل نہ کر سکا۔ پانی کی طاقت غالب آ گئی، لہریں اس پر بند ہو گئیں اور وہ اپنے غرور کے ساتھ سمندر کی گہرائی میں غرق ہو گیا۔ یوں صبح کی روشنی کے ساتھ حق غالب آ گیا اور باطل ہمیشہ کے لیے مٹ گیا۔